آؤ میرے نبی کے غلاموں، ایک دن ایسا بھی آیا میرے نبی کریم رحمت العالمین میرے نبی معراج پر تشریف فرمائے، وہ جب وہاں پہنچے تو بڑا عجیب منظر دیکھا، ایک نور کا درخت، اس کے ہاتھ سے بھی نور ہے، میرے نبی نے دیکھا نور کا حلال نور، پر میں اس کے اوپر ایک بڑی سا دیکھا وہ بھی نور۔ آقا کریم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے کون ہے؟ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے نبی چلتے چلتے قریب پہنچے اور انہوں نے ان کا حال پہنچا، جب حال پوچھا تو قریب گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں آپ کے بھائی حضرت علی کا کیا حال ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت عزرائیل یہ بتا تو میرے بھائی میرے ویر علی کو کیسے جانتا ہے؟ جب میرے نبی نے پوچھا تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ ملک الموت نے خوبصورت جواب دیا، حضرت یا رسول اللہ میں حضرت علی کو جانتا ہوں۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے پوری روح انسانیت کی روح نکالنے کی میری ڈپٹی لگائی، اللہ نے مجھے رجسٹر دیا اور اللہ نے کہا پوری روح انسانیت کے اوپر جتنے انسان ہے سب کے نام انہوں نے قبول کر لیا۔ جب اللہ نے مجھے حکم دے دیا عادل کر دیا، اس کے بعد قرآن نے فرمایا اے ملک الموت یاد رکھنا، فرمایا علی کی روح قبض کرنی ہے، نبی کی روح قبض کرنی ہے۔ اور ریاض النظر شریف کتاب کا حوالہ، فرمایا حضرت ملک الموت کہنے لگے یا رسول اللہ رب نے کہا علی کی روح تم نے نہیں نکالی، نبی کی روح تم نے نہیں نکالی، پوری کائنات کے اندر 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی روح اسرائیل نے نہیں بلکہ جلیل نے قبض کیا۔ فرمایا ایک ہستی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دوسرے ہستی کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر الطرار۔ فرمایا حیدر الطرار ابو القرآن مبشرین نے حضرت علی کے 11 نام لکھے، حیدر کا معنی بنتا ہے شیر، فرمایا حیدر کا معنی شیر، فرمایا شیر پیچھے ہٹ کے حملہ نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھتا ہے۔ جب حضرت علی میدان میں جاتے ہیں لوگ اعلان لہراتے ہیں علی سے پوچھا علی تم کیسے رہتے ہو؟ فرمایا میں اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت سے رہتا ہوں۔ پھر میرے نبی معراج پر پہنچے، میرے نبی کریم رحیم جنت کے اندر تشریف لے گئے، حضور نے دیکھا ایک خوبصورت حجرہ نور والا گورا، حضور قریب گئے حجرے کے قریب گئے خوبصورت لگا، حضور نے دروازہ کھولا، حضور نے بڑا عجیب منظر دیکھا، اندر بھی نور والا نور ہے، اندر ایک صندوق پڑی ہے، حضور قریب گئے نور والا نور ہے، حضور نے صندوق کو کھولا، اندر کیا دیکھا؟ میرے نبی نے دیکھا نور ہی نور نکل رہا ہے، حضور نے ہاتھ ڈالا، فرمایا جب ہاتھ نکالا ایک کلکا ایک ڈبا ایک ہلکا حضور نے لیا، لے کر حضور دیکھا، دیکھ کر چوما سینے سے لگایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی رب العالمین حاکم الحاکمین اگر اجازت ہو ڈبا میں ساتھ لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے التجا کی، رب العالمین نے فرمایا اے محبوب ساری خیرات آپ کے لیے بنائی ہے، فرمایا یہ تجربے کی بات ہے جنت کی یاد کرنے، فرمایا وہ لوگ ایمان بھی آپ کے لیے سارے نظام بھی آپ کے لیے انما انا قاسم المولا ان سارے پیغامیں بھی آپ کے لیے۔ پھر میرے نبی کریم نے وہ ڈبا اٹھایا، حضور نے سینے سے لگایا، حضور نے جیسے ڈبا پہنا حضور ویسے بھی سینے سے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ رضا غفار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے قلم اٹھایا وجد آیا خوبصورت ترجمانی فرمائے، آپ فرماتے ہیں حسینوں میں سے امام الانبیاء حسینوں آپ خوبصورت ترجمانی فرمائے، شاعر نے قلم اٹھایا وہ فرماتے ہیں سائے تمہارے ہیں قسمت ہماری ہے
سائے میرے نبی کریم نے جھبا پہنا، آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اگر اجازت ہو یہ جھبا میں اپنے غلاموں کو دے دوں۔ رب العالمین نے فرمایا یا رسول اللہ ایک التجا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب جو بندہ میرے مراد کو پہنچ جائے یہ جھبا اسے عطا فرما دے۔ فرمایا رب نے اپنی اظہار کیا خواہش کا، رب نے فرمایا میری مراد یہ ہے۔ حضور جھبا پہن کے قریب آئے، زمین پر تشریف لائے، حضور نے مسجد نبوی میں نظر سے دی، سارے صحابہ موجود ہیں، میرے نبی چلے گئے، حضور نے 4 صحابہ کو قریب کیا، 4 صحابہ کو قریب کیا، زارا کے بابا نے پہلے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضور نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا، پوچھا صدیق اور علی جھبا میں آپ کو دے دوں آپ کیا کریں گے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر یہ جھبا مجھے دے دے میں اس جھبے کی برکت سے ساری کائنات کے اندر میں صداقت کو قائم کر دوں گا، ساری کائنات کے اندر میں صداقت کو قائم کر دوں گا، ہر بندہ سچ بولنے والا ہوگا، جھوٹ کوئی نہیں بولے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق تمہاری بات درست ہے، تم بیٹھ جاؤ، میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو وہ اعظم کھڑے ہوئے، حضور نے فاروق اعظم کو کھڑا کیا، اے فاروق یہ جھبا میں آپ کو دے دوں آپ کیا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ جھبا مجھے دے دے فرمایا جھبے کی برکت سے ساری کائنات میں عدالت کو قائم کر دوں گا، ساری کائنات میں عدل قائم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں انصافی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر یہ جھبا مجھے دے دیا جائے، زہرا کے بابا نے کہا تمہاری بات درست ہے، تم بیٹھ جاؤ، میری مراد کو نہیں بولے۔ پھر آقا علیہ السلام نے داماد اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی حیا کے کر فرمایا عثمان غنی کو کھڑا کیا، حضرت عثمان غنی سے پوچھا اے عثمان بتا اگر میں یہ جھبا آپ کو دے دوں آپ کیا کریں گے؟ عثمان غنی نے ہاتھ دے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر یہ جھبا مجھے دے دے اس جھبے کی برکت سے ساری کائنات میں سخاوت کو قائم کر دوں گا، ساری کائنات کے اندر سخاوت ہی سخاوت ہوگی۔ فرمایا کوئی کنجوس باقی نہیں رہے گا، فرمایا کوئی مال چھپانے والا باقی نہیں رہے گا، فرمایا سارے لوگ سچی بن جائیں گے۔ فرمایا زہرا کے بابا نے کہا بات تمہاری درست ہے پر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ نہ کہنا سبحان اللہ۔ پھر زہرا کے بابا نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے زہرا کا بابا بھی پیار کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے حضرت علی کی طرف دیکھا۔ یاد رکھنا سب سے پہلے شان بے شمار شان ہے، اور ایک یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اپنے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے اللہ نے جس کو ولایت عطا فرمائی ہے علی کا صدقہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی سے پہلے جتنے اللہ کے ولی آئے یا حضرت علی کے بعد قیامت تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئیں گے اللہ نے یہ ٹکٹ حضرت علی کو دیا ہے، علی جس کو دے گا وہی ولی بنے، ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا، جو علی کو نہ مانے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولایت جو ہے وہ علی کے ہاتھ سے دی جائے گی، اور سخاوت جو ہے وہ بھی انہیں کے گھر سے ہے، امامت جو ہے وہ بھی انہیں کے گھر سے ہے، عدالت جو ہے وہ بھی انہیں کے گھر سے ہے، نبوت جو ہے وہ بھی انہیں کے گھر سے ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں تمام شانیں انہیں کو عطا فرمائی ہیں، اور جو بندہ علم لینا چاہے پہلے علی کے دروازے پہ جانا پڑے پھر اللہ علم عطا فرمائے گا، کوئی ولی بننا چاہے پہلے علی کے دروازے پہ جائے گا وہاں سے ولایت ملے گی، اگر کوئی صحیح بننا چاہے تو پہلے علی کے دروازے پہ جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی علم لینا چاہے تو پہلے علی کے دروازے پہ جائے گا، اگر کوئی جنت لینا چاہے تو پہلے علی کے دروازے پہ جائے گا، جنت بھی انہیں کی ہے۔ فرمایا جن کے جوڑے جنت سے ہیں، جن کی تلواریں جنت سے ہیں، معلوم ہوا
والے یہاں کے نہیں وہاں کے رہنے والے. اور جو ہاتھ جبرائیل نے حضور کو نور کے اندر دیکھا تھا آقا کے گلے میں جو ہاتھ تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ کو. آؤ میرے نبی